جنڈیرز قصبے کے محکمہ تعلیم کے اہلکار فروری کے مہلک زلزلوں سے متاثر ہونے والے بہت سے اسکولوں میں سے ایک کے نقصان کا سروے کر رہے ہیں۔ الزلزال المدمر الذي أصاب بلدة الجنديرة تباہ کن زلزلے کا جنڈیرس قصبے پر بہت زیادہ اثر پڑا، خاص طور پر تعلیم کے شعبے پر، جس کے باعث زیادہ تر سکولز بند رہے۔ الخدمة التعليمية اب ہم تباہ شدہ خالد ابن ولید سکول کے سامنے ہیں، جو الیپو کے قریب دیہی علاقوں کا سب سے بڑا سکول ہے۔ یہاں 3400 طلبہ اور 120 اساتذہ تھے۔ سکول کے پرنسپل، اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور سکول عملے کے بہت سے ارکان مارے گئے۔ المدرسة إلى قافلة الشهداء ومعاون مدير المدرسة وعدد كبير من الكادر۔ بہت سے اسکول کے بچے اپنے گھر تباہ ہونے کے بعد اب خیمے کے بنے کیمپس میں رہ رہے ہیں۔ کچھ اسکول واپس جانے سے بہت خوفزدہ ہیں۔ ہبہ اسد کہتی ہیں کہ زلزلے سے پہلے ان کے بچے اسکول جاتے وقت بہت خوش ہوتے تھے، اب وہ پریشان ہے کہ کیا ان کے بچے واپس اسکول جا سکیں گے۔ زلزلے کی وجہ سے بچے خوفزدہ ہو گئے اور میرا چھوٹا بیٹا ہمارے گھر سے بہت ڈر گیا ہے اور گھر واپس نہیں جانا چاہتا۔ وہ ہمیشہ سڑک پر رہتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسکول کھل بھی گئے میرا بیٹا عمارتوں کے خوف سے وہاں نہیں جائے گا۔ ہبہ کی بیٹی نازلی بھی خوف میں رہتی ہے۔ میں اسکول نہیں جا سکتی کیونکہ زلزلے نے ہمارے اسکول کو بہت نقصان پہنچایا اور اساتذہ اور پرنسپل ہلاک ہو گئے، اور ہمیں ڈر ہے کہ اسکولز کے اندر عمارتیں ہمارے اوپر گر جائیں گی، اس لیے ہم میں اسکول جانے کی ہمت نہیں ہے۔ جنڈیرس میں حکام کے مطابق علاقے میں 22 اسکول تباہ ہو گئے، جو پہلے ہی کئی برسوں سے جاری خانہ جنگی کی وجہ سے مشکلات کا شکار رہے ہیں۔ بین الاقوامی تعاون سے خیموں سے بنائے گئے اسکول قائم کرنے میں مدد مل رہی ہے، جو نہ صرف سستے اور فوری طور پر تیار ہوتے ہیں بلکہ ان بچوں کے لیے نفسیاتی طور پر محفوظ ماحول بھی فراہم کرتے ہیں جو اب بھی عمارتوں کے اندر جانے سے ڈرتے ہیں۔ ہم فی الحال اپنے تمام اسکولوں کے لیے خیموں کو جمع کر رہے ہیں تاکہ خیموں کے اندر تعلیمی عمل کو شروع کیا جا سکے اور بچوں کے نفسیاتی صدمے پر کام کیا جا سکے۔ شہر کا مرکز ترجیح ہے کیونکہ طلباء کی سب سے زیادہ تعداد شہر میں ہے۔ ہم نے پہلے ہی کچھ اسکولوں میں خیمے لگائے ہیں اور ہم ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ زلزلے سے پہلے بھی شام کے باغیوں کے زیر قبضہ علاقے میں تعلیم کی فراہمی کے لیے جدوجہد رہی ہے، کیونکہ وہاں شدید قلت کا سامنا رہا ہے اور یہاں بچوں کو پڑھانا آج کل اور بھی زیادہ مشکل ہے۔ ڈورین جونز کی رپورٹ کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔